السلام علیکم جی، میں سب دوستوں کو پنجابی لوگ چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم موجود ہیں بھائی شہباز صاحب جو کہ شعر و شاعری کرتے ہیں۔ پنجابی میں بھی آپ نے ان کی پہلے شعر و شاعری سنی ہے، اب ہم اردو میں ان کی کچھ شعر و شاعری سنیں گے۔ جناب اردو کی جو ہے ایک غزل میں جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی جی۔ کسی کی آرزو نے مجھے ستایا بہت ہے، کسی کی آرزو نے مجھے ستایا بہت ہے، کسی خود غرض نے مجھے آزمایا بہت ہے۔ تھینک یو سر۔ کسی کی آرزو نے مجھے ستایا بہت ہے، کسی خود غرض نے مجھے آزمایا بہت ہے۔ عروج کے شہر میں زوال بہت ہے، عروج کے شہر میں زوال بہت ہے، کیا جانے حال غریب کا جو خوشحال بہت ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ عروج کے شہر میں زوال بہت ہے، کیا جانے حال غریب کا جو خوشحال بہت ہے۔ ایک دو نہیں ہر کوئی پریشان بہت ہے، امیدوں نے لیا ہر کسی کا امتحان بہت ہے۔ بلال بھائی، ایک دو نہیں ہر کوئی پریشان بہت ہے، امیدوں نے لیا ہر کسی کا امتحان بہت ہے۔ اصل نہیں یار نقل بہت ہے، اصل نہیں یار نقل بہت ہے، سیرت نہیں یار شکل بہت ہے۔ تھینک یو سر، یہ سچی بات کی ہے آپ۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اصل نہیں یار نقل بہت ہے، سیرت نہیں یار شکل بہت ہے، وہ دل سے دنیا کا شکاری بہت ہے۔ محسن بھائی، شعر آپ کی توجہ کا منتظر ہے، دوسرے دوستوں کی توجہ کا بھی منتظر ہے۔ وہ دل سے دنیا کا شکاری بہت ہے، اسے پانے میں کھجل خواری بہت ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ وہ دل سے دنیا کا شکاری بہت ہے، اسے پانے میں کھجل خواری بہت ہے، اس کے چہرے کی لالی میں خوشحالی بہت ہے، اس کے چہرے کی لالی میں خوشحالی بہت ہے، ہستی وہ اندر سے صورت کی کوجی اور کالی بہت ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو۔ اس کے چہرے کی لالی میں خوشحالی بہت ہے، ہستی وہ اندر سے صورت کی کوجی اور کالی بہت ہے، کسی کی آرزو نے مجھے ستایا بہت ہے، کسی خود غرض نے مجھے آزمایا بہت ہے، کسی خود غرض نے مجھے آزمایا بہت ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ جناب عشق مزاجی حاضر خدمت ہے۔ کبھی شہروں میں دیکھا کبھی مشہروں میں دیکھا، کبھی شہروں میں دیکھا کبھی مشہروں میں دیکھا، اے عشق تجھے ہم نے کہروں میں دیکھا۔ کبھی شہروں میں دیکھا کبھی مشہروں میں دیکھا، اے عشق تجھے ہم نے کہروں میں دیکھا۔ اداب عشق ذرا پڑھ کے دیکھ لوں، اداب عشق ذرا پڑھ کے دیکھ لوں، وہ کون سی باتیں کیسے کیسے کہا کرتا تھا۔ تھینک یو سر۔ اداب عشق ذرا پڑھ کے دیکھ لوں، وہ کون سی باتیں کیسے کیسے کہا کرتا تھا۔ غم کی بارش بھی جس کے نقش مٹا نہ سکی، غم کی بارش بھی جس کے نقش مٹا نہ سکی، شاید وہ رقیب کے سنگ سازش میں رہا کرتا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ غم کی بارش بھی جس کے نقش مٹا نہ سکی، شاید وہ رقیب کے سنگ سازش میں رہا کرتا تھا۔ ایک شخص جو دل میں رہا کرتا تھا، وہ دل کی باتیں دل ہی سے کہا کرتا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ایک شخص جو دل میں رہا کرتا تھا، وہ دل کی باتیں دل ہی سے کہا کرتا تھا۔ چلتی ہوئی فضاؤں نے بتایا ہے مجھے، چلتی ہوئی فضاؤں نے بتایا ہے مجھے، وہ گزرے ہوئے کل کا ذکر بار بار کیا کرتا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ چلتی ہوئی فضاؤں نے بتایا ہے مجھے، وہ گزرے ہوئے کل کا ذکر بار بار کیا کرتا تھا۔ اگلا شعر آپ کی توجہ کا منتظر۔ اس کی خصلت میں نہیں تھا گر کے سنبھلنا، اس کی خصلت میں نہیں تھا گر کے سنبھلنا، بڑا شکی مزاج تھا شک میں رہا کرتا تھا۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ اس کی خصلت میں نہیں تھا گر کے سنبھلنا، بڑا شکی مزاج تھا شک میں رہا کرتا تھا۔ اداب عشق ذرا پڑھ کے دیکھ لوں، وہ کون سی باتیں کیسے کیسے کہا کرتا تھا، وہ کون سی باتیں کیسے کیسے کہا کرتا تھا۔ کبھی شہروں میں دیکھا کبھی مشہروں میں دیکھا، کبھی شہروں میں دیکھا کبھی مشہروں میں دیکھا، اے عشق تجھے ہم نے کہروں میں دیکھا، اے عشق تجھے ہم نے کہروں میں دیکھا۔ جناب اگلی غزل پیش کرتے ہیں، وہ ذرا عشق حقیقی سے ہٹ کے ہے، وہ تقریباً مزاجی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عروج دے دے تو اس کو مغرور نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو عنایت کرتی ہے تو یہ اس کی مہربانی ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، جی، اس کی تو نعمت ہوتی ہے، اس کی نعمت ہوتی ہے، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مغرور نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ جی تو بالکل اس موضوع پر سر چاند اشعار پیش جی کرتا ہوں۔ جی تیری ذات کو کوئی غرور نہ ہو، تو اپنے عروج پہ کبھی مغرور نہ مغرور نہ ہو۔ ہو، واہ، تیری ذات کو کوئی غرور نہ ہو، تو اپنے عروج پہ کبھی مغرور نہ ہو۔ سچائی تجھے خود ڈھونڈے گی، سچائی تجھے خود ڈھونڈے گی، تو حق سے کبھی مفرور نہ ہو۔ واہ واہ، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جی، سچائی تجھے خود ڈھونڈے گی، تو حق سے کبھی مفرور نہ ہو۔ چھوڑ دے ساتھ دغا بازوں کا، اگر ایمان تیرا کمزور نہ ہو۔ یہ نئی نسل کے لیے جناب چاند اشعار پیش کرتا جی ہوں۔ جی، تیری آنکھوں سے جام پیا کرتے تھے، تیری آنکھوں سے جام پیا کرتے تھے، واہ، تجھ بن ایک پل بھی نہ جیا کرتے واہ، تھے۔ واہ جی، واہ، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ تیری آنکھوں سے جام پیا کرتے تھے، تجھ بن ایک پل بھی نہ جیا کرتے تھے، رہتے تھے تیری طاق میں ان راہوں پر، رہتے تھے تیری طاق میں ان راہوں پر، جن کو تیرے قدم ہر روز سرفراز کیا کرتے تھے۔ تھینک یو سر، کمال ہے، تھینک یو، کمال۔ تھینک یو سر۔ رہتے تھے تیری طاق میں ان راہوں پر، جن کو تیرے قدم ہر روز سرفراز کیا کرتے تھے، پیغام محبت شب و روز پہنچتا تھا نئے انداز میں، پیغام محبت شب و روز پہنچتا تھا نئے انداز میں، جب ہم دل کے گلشن میں تیرا استقبال کیا کرتے تھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ پیغام محبت شب و روز پہنچتا تھا نئے انداز میں، جب ہم دل کے گلشن میں تیرا استقبال کیا کرتے تھے، تیری آنکھوں سے جام پیا کرتے تھے، تجھ بن ایک پل بھی نہ جیا کرتے تھے، تجھ بن ایک پل بھی نہ جیا کرتے تھے۔ جناب مزید شعر جناب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جی یہ درجہ بدرجہ نئی نسل کے لیے نئے نئے ذائقے ہیں ہمارے جی، پاس۔ آج کل جڑی نسل ہے شہباز صاحب، جی جی، اے عشق مزاجی تے اے جی تسی شعر و شاعری کردے پیو، اے بہت زیادہ پسند کردی ہے، کیونکہ اسی بھی نوجوان آج کل دی نسل چ ہاں تے انج دے شعر بہت زیادہ جڑا نا دوست پسند کردے نے، تے انشاءاللہ ان دی کوئی شاعری سناؤ۔ دل کے ویرانوں میں بہار آنے لگی ہے، دل کے ویرانوں میں بہار آنے لگی ہے، کوئی کوئل سی آواز مجھے بہلانے لگی ہے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ دل کے ویرانوں میں بہار آنے لگی ہے، کوئی کوئل سی آواز مجھے بہلانے لگی ہے، جس نے نظریں اٹھا کے کبھی دیکھا نہیں تھا، جس نے نظریں اٹھا کے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہی صورت نظروں سے نظریں ملانے لگی ہے۔ تھینک یو سر، کمال ہے، تھینک یو سر، کمال۔ تھینک یو سر۔ جس نے نظریں اٹھا کے کبھی دیکھا نہیں تھا، وہی صورت نظروں سے نظریں ملانے لگی ہے، کسی کی مسکراہٹ سے یوں لگ رہا ہے، کسی کی مسکراہٹ سے یوں لگ رہا ہے، جیسے قسمت مجھے آزمانے لگی ہے، کسی کی مسکراہٹ سے یوں لگ رہا ہے، جیسے قسمت مجھے آزمانے لگی ہے، دل کے ویرانوں میں بہار آنے لگی ہے، کوئی کوئل سی آواز مجھے بہلانے لگی ہے، کوئی کوئل سی آواز مجھے بہلانے لگی ہے۔ جناب علی، میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ہمارے دوست بلال بھائی صاحب آئے ہیں، ان کا چینل ہے پنجابی لوگ چینل ہے، ان کا بہت زبردست پیج ہے، اور یوٹیوب پر بھی ان کا چینل بنا ہوا ہے۔ میں بذات خود ان کا بہت بڑا فین ہوں، کیونکہ یہ ہمارے جو سیالکوٹ کے چشم و چراغ ہیں، علامہ صاحب بھی وہاں پہ پیدا ہوئے تھے، فیض احمد فیض بھی وہاں پہ پیدا ہوئے، تو سیالکوٹ کی مٹی میں کچھ ہے، یہ جو نیو جنریشن ہے، نئی نسل ہے، یہ کچھ کرنا چاہتی ہے، تو میں خود ان کا بہت بڑا فین ہوں، اور جو میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، جو جتنے بھی مجھے جاننے والے ہیں، سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ان کا یوٹیوب چینل پنجابی لوگ ٹی وی، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ان کی طرف سے ملتی رہیں، اور ان کا آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے۔ جناب تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی دوستو، آپ نے آج شہباز صاحب کی شاعری سنی ہے اس دنیا داری کے متعلق، یاری کے متعلق۔ اگر مزہ آیا ہے تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔